اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام ازواج پر فضیلت کا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ ایک روز خولہ بنت حکیم تعزیت کے لیے آئیں۔ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیدہ خدیجہ کے رخصت ہونے جانے کے بعد آپ بڑے اداس رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ اداس رہوں، اس لیے کہ خدیجہ میرے بچوں کی شفیق ماں تھی، میری غم گسار تھی، میری رازداں تھی۔ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ جب وہ میری رفاقت میں آئی تو وہ دنیا کو بھول گئی۔ اس نے محبت، وفاداری اور سلیقہ شاعری کا حق ادا کر دیا۔ مجھے بھلا وہ کیوں نہ یاد آئیں، میں انہیں کس طرح بھول سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ کا ذکر کرتے تو بہت زیادہ تعریف فرماتے۔ اکثر ان کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، افسردہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اشکبار بھی ہوئے۔ کیوں؟ ذکر اس خاتون کا تھا کہ جس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیا۔ مال و دولت جس میں وہ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور اس دور میں ایمان لائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے تصدیق نہیں کی۔ ایمان لانے والی خواتین میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نسوانی غیرت میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، آپ کیا ہر وقت اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، عائشہ سنو، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب زیادہ تر لوگوں نے مجھے جی بھر کر ستایا۔ اس نے اپنے مال و دولت سے میری مدد کی۔ اللہ نے ساری اولاد مجھے خدیجہ سے عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی تو آپ تحفے کے طور پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری ذبح فرماتے تو یہ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بی بی خدیجہ کا ذکر کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کا خدیجہ سے تعلق رہا میں بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میرے دل میں خدیجہ کی محبت گھر کر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔
پہلی وحی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو جسم اقدس کانپ رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ سے کہنے لگے، زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے شدید سردی محسوس ہو رہی ہے۔ جب ذرا سکون ہوا تو فرمانے لگے، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ وفا کی پیکر، صدق و صفا کی خوگر، رفیقہ حیات نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے سرتاج، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتے ہیں، آپ دکھ درد بانٹنے والے ہیں، انتہائی مہربان اور شفیق انسان ہیں۔ اپنی غم گسار اور ہمدرد رفیقہ حیات کی باتیں سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان ہوا، کیونکہ اس موقع پر خدا کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بڑھ کر آپ کا کون ہمدرد تھا۔ معزز ناظرین و ناظرات، ام المومنین کی بڑائی اور عظمت کی پہلی نشانی تو یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر کو پہچانا اور اپنی زندگی، اپنی محبت، اپنا سارا مال و دولت، اپنا کاروبار اور اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ اے وفا کی تصویر، اے سچائی کی خوگر، اے مجسمہ اخلاق، اے پاکیزہ سیرت بلند کردار کی مالک، تیرا وجود فہم و فراست، عقل و دانش اور جود و سخا کا پیکر رہا۔ اے ناز و نام میں پلنے والی سیدہ، دولت تیرے آنگن میں بارش کی طرح برستی رہی۔ تجھے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تجھے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان سے سلام بھیجا۔ اے خوش نصیب سیدہ طاہرہ، تجھے سب سے پہلے جنت کی بشارت ملی۔ تجھے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی کا عظیم 25 سال کا عرصہ ایک سعادت کے طور پر نصیب ہوا۔ تو نے شیب ابی طالب میں محصور رہ کر اپنی رفاقت، محبت اور اثار اور قربانی کا عظیم کردار پیش کیا۔ اے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد اور غم گسار رفیقہ حیات، اے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اے نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین کی نانی، اے امیر المومنین ذوالنورین عثمان بن عفان اور امیر المومنین حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش دامن، تیری ذات تاریک دلوں کو روشنی پہنچاتی ہے۔ ام المومنین، آپ وہی ہیں جس نے اپنی ساری دولت اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ آپ وہی ہیں جن کی لحد میں اتر کر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لحد کا بچشم خود جائزہ لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے جسد اطہر کو قبر میں اتارا۔ آپ پر سلام ہو پوری امت کا کہ آپ امت مصطفیٰ کی وہ عظیم ماں ہیں جو وفا کا پیکر ہے، جو جود کا، سخا کا مثالی نمونہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بروز حشر ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ امی جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू।